میرے بھائیوں میری بہنوں، مبارک ہو، آج وہ دن آ چکا ہے۔ آج وہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں آ چکا ہے جس کا مجھے پورا سال انتظار ہوتا ہے۔ ایک ایک دن، ایک ایک پل میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر کسی دن کا انتظار کیا ہے تو ان میں سے رجب کے کچھ دن اور تھے، اور یہ دن ہے آج رجب کی 17 تاریخ کا۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، مجھے بے صبری سے اس دن کا انتظار تھا کہ کب رجب کی 17 تاریخ آئے اور یہ وظیفہ میں نے جس طرح پچھلے سالوں میں رجب کی 17 تاریخ کا پڑھا ہے اور ہزاروں لوگوں نے پڑھا ہے، اور میں بھی آج دوبارہ پڑھوں گا اس وظیفے کو، اور بے شمار لوگ جنہوں نے پہلے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور اپنی حاجتیں مرادیں پوری کی ہیں، آج وہ تمام لوگ رجب کی 17 تاریخ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں گے۔ کروڑوں مانگو گے کروڑوں ملیں گے، اربوں مانگو گے اربوں ملیں گے انشاءاللہ۔ چند سیکنڈ کا، 30 سیکنڈ کا آسان سا عمل ہے، پڑھنے والے کی حاجت مراد منٹوں میں پوری ہوتی ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر وظیفہ پڑھتے ہی نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ جتنی بھی غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، جیب خالی، دکان خالی، مکان خالی، غربت کی انتہا ہو چکی ہے، غریبی نے ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، دولت روٹ چکی ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر آج تک آپ لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے ہو نا، تو آج جب یہ وظیفہ رجب کی 17 تاریخ کا منڈے والے دن کا انگلش تاریخ میں دیکھیں گے، 29 جنوری پڑ رہی ہے آج 2024 کی۔ آج جب یہ وظیفہ پڑھو گے تو دولت آپ کے پیچھے خود بھاگے گی۔ اگر آج تک آپ لوگ بھاگے ہو دولت کے پیچھے تو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، اور پھر ہر سال اس دن کا خود بھی انتظار کرو گے، اور کسی وجہ سے آج کا دن آپ نے گنوا دیا، بہانہ بنایا، تو پھر پچھتاؤ گے، پھر شکایت مت کرنا۔ بڑی محنت سے، بڑے میرے بھائیوں میری بہنوں وقت نکال کے آپ لوگوں کے لیے وہ وظیفہ، وہ عمل لے کر آتا ہوں جو میں خود پڑھتا ہوں، اپنا ذاتی آزمودہ عمل، اپنے سینے کا راز اپنی دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے لیے لے کر آتا ہوں، تاکہ وہ بھی بڑی آس امید سے ویڈیو پر کلک کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے، ہماری جھولیاں بھر جائیں۔ ہمیں فوری طور پر کچھ میری بہنیں اور بھائی تو ایسے بھی ہیں، ہچکیاں بھرتے ہوئے واٹس ایپ پر آتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بس ایسا عمل بتا دو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کروڑوں اربوں مل جائیں، ہمارے گھروں سے فاقے دور ہو جائیں، بے روزگاری ختم ہو جائے، 2 وقت کی روٹی ہی میسر ہو جائے، ہم بڑے پریشانیوں میں، ہم کہاں جائیں۔ کچھ ایسی بہنیں ہیں بیچاری کہتی ہیں ہمارا تو کوئی کمانے والا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں۔ تو میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، پورا سال جب میرے دکھیارے پریشان بہن بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو کئی وظائف اپنی زندگی میں بتلائے ہیں، جن میں سے آج آپ تمام بہن بھائیوں کو رجب کی 17 تاریخ کا وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو میں نے ہزاروں لوگوں کو بتلایا، اور میں فقیر بندہ ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ میں نے جب کسی کو کوئی وظیفہ بتایا، اور میرے پاس کتابوں کا ایک ذخیرہ بھی موجود ہے، اور میں نے خود سے اپنے بھی بے شمار وظائف لوگوں کو دیے ہیں، اور ایسے ایسے وظائف دیے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اور کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں جس نے میرا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا ہو اس کو کامیابی نہ ملی ہو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لوگوں کو کسی کو دیر سویر لیکن فائدہ ضرور ہوا ہے۔ لیکن یہ رجب کی جو 17 تاریخ کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اتنا تیز اثر کرتا ہے کیونکہ میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کا میرے پاس دیا ہوا جو بھی کچھ ہے، میں نے یہ وظیفہ جب سے پڑھنا شروع کیا ہے، میں نے جو مانگا مجھے منٹوں سیکنڈوں میں مل جاتا ہے، فوری طور پر میری حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، کبھی 2 دن میں، کبھی 4 دن میں، کبھی اسی دن ہو جاتی ہیں، کبھی 15 دن بعد ہوتی ہیں۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جھوٹ نہیں بولوں گا میں، لیکن اس عمل کو میں نے جب بھی پڑھا ہے نا، جب بھی پڑھا ہے، میں کیوں آپ سے جھوٹ بولوں گا؟ میں نے نہیں پڑھا ہوتا تو آپ سے کہتا میں نے نہیں پڑھا، لیکن اس عمل کو میں آج خود پڑھ بھی چکا ہوں، اور شام میں بھی پڑھوں گا، رات میں بھی پڑھوں گا، 3-4 مرتبہ آج 17 تاریخ کی رجب کے میں بہت سے وظائف پڑھتا ہوں، اور اس میں سے یہ عمل بھی شامل ہے۔ یہ خاص و خاص عمل ہے آج کے دن کا۔ اس عمل کو تو میں کئی دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، آدھی منٹ کا عمل، اور آپ لوگ بھی کوشش کرنا یہ آدھی منٹ کے عمل 3-4 مرتبہ ریپیٹ لازمی کر لینا، کیونکہ جب کوئی بھی عمل سال میں ایک بار کرنے کا ہوتا ہے نا، تو اس کو کوشش کیا کرو 2-3 مرتبہ ریپیٹ کر لیا کرو، تاکہ آپ لوگوں سے اگر فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم پڑھنے میں کوئی غلطی کمی پیشی رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ کی پوری ہو جائے، آپ کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا۔
تو اس طرح آپ لوگ 3-4 مرتبہ کوشش کرنا پڑھ لیں، نہیں تو ایک بار بھی آدھی منٹ کا یہ عمل کر لیں تو کافی ہے۔ آج کے دن رجب کی 17 تاریخ کو منڈے والے دن سکون سے کہیں بھی بیٹھ جانا اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اگر آپ کے پاس موجود ہو تو، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لینا، زبانی کاؤنٹ کر لینا، جیسے آپ اچھی طرح کاؤنٹ کر سکیں ویسے کاؤنٹ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ عمل آپ کو شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ایک مرتبہ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص وظیفہ شروع کر دینا۔ اور یاد رکھیے گا یہ پورا عمل جو بھی آدھی منٹ کا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک یہ پورا عمل ایک ساتھ کیجیے گا۔ ایسا نہیں کرنا 2-3 وظائف ملا کر آدھی منٹ کا آسان سا ایک عمل کرنا ہے، تو ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر 15 منٹ بعد آئے، پھر اس طرح نہیں کرنا۔ پہلے سے آج کے دن میں آدھی منٹ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لینی ہے، اس عمل کو پڑھنے کے لیے، چاہے کہیں بھی ہوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہو، آفس میں، جاب میں، جہاں موجود ہوں، اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھنے کے لیے آدھی منٹ کا وقت نکال لیں، آدھی منٹ کے لیے الگ ہو جائیں۔ وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران پوری توجہ، پورا دھیان صرف وظیفہ پڑھنے پر ہو، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ کو یہ وظیفہ نہیں پڑھنا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو تو پوری توجہ سے، پورے دل سے یہ وظیفہ پڑھنا۔ سب سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا جو بھی درود پاک یاد ہو وہ والا درود پاک پڑھ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا جلدی سے۔ تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کرنا، زبانی کاؤنٹ کر لینا۔ پہلا وظیفہ، آسان وظیفہ کون سا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے، بالکل آسان وظیفہ ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ لوگ دیکھ کر یا سن کر بھاگیے گا مت خدا را۔ آپ لوگ کبھی بھی، میں آپ کو، کچھ ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، کوئی ان کو وظیفہ بتایا اور سنتے ہی بھاگ گئے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اور میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی وظیفہ، کوئی آج تک میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کوئی مشکل وظیفہ بتایا ہی نہیں۔ جو بندہ پہلے سے پریشانیوں میں ہے، مشکلات میں ہے، ویڈیو پر کلک کر کے آیا ہے، میں اس کو کیا مزید مشکلات میں ڈالوں گا؟ نہ ہی میں نے، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کبھی بتایا ہے کہ آپ لوگ 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھیں۔ میں نے ہمیشہ آدھی منٹ سے اوپر کا یا 1 منٹ میکسیمم کبھی بتایا ہو تو بتایا ہو، لیکن میں نے ہمیشہ آدھی منٹ کے اندر اندر مختصر وقت کا عمل بتایا ہے، اور ایسا آسان عمل بتایا ہے کہ کوئی بچہ بھی پڑھ لے، پڑھنے میں بھی آسان ہو، وقت بھی کم لگے، اور آزمودہ ہو۔ آزمودہ سے مراد ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں ان وظائف کو ان دنوں میں پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہوں۔ بے شمار لوگ آج کا یہ وظیفہ 17 رجب کا اپنی زندگی میں پڑھ کے قرضوں سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ کئی لوگ جنہوں نے ذاتی مکان کے لیے پڑھا، انہوں نے ذاتی مکان حاصل کیا ہے۔ کئی لوگ بے روزگار تھے، اچھے روزگار پر لگے ہوئے ہیں، آج تک لگے ہوئے ہیں۔ جاب کے لیے جابیں ڈھونڈ رہے تھے، جاب پر لگے ہوئے ہیں۔ کاروبار کے لیے پریشان تھے، پیسوں کی تنگی کے لیے پریشان تھے۔ جس بندے نے چاہے 1 حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہو، چاہے 100 حاجتوں کے لیے وظیفہ پڑھا ہو، اس بندے کو کامیابی ضرور ملی ہے۔ تو کامیاب ہونا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، فوری طور پر مالدار ہونا چاہتے ہو، رزق آپ کو ڈھونڈتے ہوئے خود آئے گا، یاد رکھیے گا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات پر یقین، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو کامیابی ملے گی۔ دلوں میں وسوسے رکھو گے کہ پتہ نہیں ہم جو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں ہمیں کامیابی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، ہمیں دولت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دلوں میں وسوسے اگر رکھو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آج کے دن کہیں بھی موجود ہو، ایک مرتبہ سکون سے بیٹھ کر درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھنا، یا جو بھی درود پاک ہو۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً تسبیح پکڑ کے یا سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کرتے ہوئے پہلا وظیفہ جو آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، بالکل آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بالکل ایزی سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ پہلے نمبر پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں 2 وظائف آپ کو ملا کر پڑھنے ہیں۔ فرسٹ نمبر پر پورا عمل
ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آدھی منٹ کا ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پورا عمل ایک ساتھ آپ کو کرنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو فوراً پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اور بے شمار لوگ اپنی زندگی میں ان وظائف کو پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اگر ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہو تو کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ آج کا جو پورا عمل جو میں نے آپ کو اپنی اجازت سے بتا رہا ہوں، جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں، جو ویڈیو پر کلک کر کے آئے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عمل سنیں گے، عمل کریں گے، تو ان تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا کہ لائک کر دیں یا یہ فلاں کام کر دیں تو اجازت ملے گی، آپ کو میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں، میں کچھ ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کامنٹس میں نام لکھ دیں تاکہ میرے بہن بھائی پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمیں اجازت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ تو آپ لوگ صرف اور صرف اس ویڈیو پر جڑے رہیں، صرف ویڈیو میں شامل جو بہن بھائی ہو گئے نا ان کو اجازت ہے، جو شامل ہو گئے پوری دنیا سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ تمام بہن بھائی ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں سکون سے اطمینان سے بیٹھ کے، اور براہ کرم جب تک یہ وظیفہ کمپلیٹ نہ ہو جائے پورا عمل کرتے وقت اپنی پوری توجہ وظیفہ پڑھنے پر لگانا، تھوڑی سی بھی یہاں وہاں توجہ مت کرنا، فضول باتوں میں مت لگنا، اس دوران صرف وظیفہ پڑھنے پر آپ کو دھیان لگانا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یا غنیو یا فتاحو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوسری بار پڑھیں یا غنیو یا فتاحو، دو ہو گیا، یا غنیو یا فتاحو، تین ہو گیا، یا غنیو یا فتاحو۔ اس طرح آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے، آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو، یا غنیو یا فتاحو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح پہلے نمبر والا یہ وظیفہ یا غنیو یا فتاحو کا آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے 17 رجب منڈے والے دن کے اس عمل میں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ یا غنیو یا فتاحو کا ملا کر جیسے ہی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اب سیکنڈ نمبر پر کیا پڑھیں گے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سیکنڈ نمبر پر تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب جو وظیفہ پڑھیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو، لیکن جب آج پورے دن میں آپ لوگ خود اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو بھلے ہی مجھے سمجھانے میں جتنا وقت لگ رہا ہو، لیکن آپ لوگ کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آدھی منٹ سے اوپر کا وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ ظاہر ہے سمجھو گے ویڈیو تو اس میں وقت تو لگتا ہے، میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں بٹھاتا ہوں تو اس کے لیے وقت تو لگتا ہے، لیکن جب خود پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تو 30 سیکنڈ سے اوپر کا وقت نہیں لگے، کیونکہ میں خود پڑھ چکا ہوں 3-4 مرتبہ، صبح دوپہر میں پڑھوں گا پھر شام میں پڑھوں گا، تو مجھے پتہ ہے آدھی منٹ سے اوپر کا وقت لگتا ہی نہیں۔ تو آدھی منٹ آپ لوگ پہلے سے اس وظیفے کو اس عمل کو پڑھنے کے لیے نکال لیجئے گا، اور پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ آدھی منٹ ایسی ہو کہ اس دوران آپ لوگ نہ ہی کسی سے بات چیت کریں، نہ ہی اپنی توجہ کو وہاں یہاں کریں، پورا ذہن پورا دماغ آپ کو صرف وظیفہ پڑھنے پر آدھی منٹ تک لگانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر، اور پہلا وظیفہ آپ کو یا غنیو یا فتاحو کا ملا کر 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب فوراً دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر لیں، زبانی کاؤنٹ کر لیں، جیسے آپ کو بہتر اچھا کاؤنٹ کر سکیں ویسے کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور براہ کرم جو وظائف جتنی کوانٹٹی میں بتائے جا رہے ہیں اتنی ہی کوانٹٹی میں آپ کو پڑھنے ہیں، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی آپ کو نہیں کرنی۔ اپنی طرف سے کمی پیشی کرو گے، کوانٹٹی کم یا زیادہ کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ہاں، ان وظائف کو آج یا کبھی بھی آپ لوگ الگ سے پورا دن جتنے بار جتنی کوانٹٹی میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کا جو عمل میں نے اپنی اجازت سے آپ کو پورا کمپلیٹ عمل جو بتلانے لگا ہوں ان میں کوانٹٹی کم یا زیادہ نہ ہو۔ تو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا غنیو یا فتاحو کا ملا کر 11 بار پڑھ لیا تو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے، سمپل وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، بالکل ایزی وظیفہ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ سیکنڈ نمبر پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو
یا رؤوفو یا رؤوفو، آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ یا رؤوفو کا یہ وظیفہ آپ کو سیکنڈ نمبر پہ پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو، ہے نا آسان وظیفہ؟ بتائیں کوئی ایک وظیفہ بھی میں نے آپ کو مشکل بتایا ہے؟ کوئی وظیفہ مشکل نہیں، بس آپ لوگ نہ پڑھنے کے بہانے بناتے ہیں کہ بس ہم نہیں پڑھ سکتے، یا بس آپ کو بہانے ہوتے ہیں ذہنوں میں۔ پڑھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے اس عمل کو، یہ آسان کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یا پورا دن بیٹھ کر آپ کو یہ عمل نہیں کرنا۔ چند سیکنڈ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، 30 سیکنڈ کا وقت کیا ہے؟ کوئی وقت ہی نہیں۔ 30 سیکنڈ تو میں نے آپ کو بہت زیادہ بتا دی، لیکن آپ لوگ 15-20 سیکنڈ میں بڑے آرام سے یہ پورا عمل کر لیں گے۔ کوشش کرنا ویڈیو جیسے ہی میری کمپلیٹ ہو جائے دیکھ لو، فوراً ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا، تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل آپ نے تازہ عمل سنا ہو تو فوراً آپ لوگ پڑھ لو، فوراً اسی وقت پڑھ لو، تو آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا بھی ہو، ایک مرتبہ کا عمل بھی ہو جائے، آپ کی زبان پہ بھی ریپیٹ یاد ہو جائے، اور پھر آپ لوگ شام میں رات میں جتنی بار چاہو پڑھ سکتے ہو۔ ایک بار بھی پڑھ لو تو کافی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ یا غنیوں یا فتحو کا آپ نے ملا کر 11 مرتبہ پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ کو یا رؤوفو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو پڑھتے رہیں۔ اس وظیفے کو آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم، آج رجب کی 17 تاریخ کے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا رؤوفو کا 7 مرتبہ۔ جب اس وظیفے کو پڑھ لیں 7 ٹائم تو فوراً آخری اور تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ 2 وظائف سے مراد سیکنڈ نمبر تک، پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا یا غنیوں یا فتحو کا 11 بار، اور سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے یا رؤوفو کا پڑھ لیا 7 مرتبہ۔ اب تھرڈ نمبر والا وظیفہ جلدی سے پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تیسرا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل میں کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ بالکل آخر میں تیسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا وہابو کا پڑھنا ہے، اپنے انداز پہ پڑھیے گا، یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھتے رہیے گا۔ آخر میں یہ وظیفہ آپ کو یا وہابو کا اس عمل میں 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی کمپلیٹ ہو جائے دوستوں بھائیوں بہنوں، تو ایک مرتبہ آپ لوگوں کو فوراً سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔